بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ کرام، کلاس اردو، عنوان ہے شعری اصطلاحات۔ اس حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جی بیٹا، آج جو ہمارا موضوع درس ہے، جس پر آج ہم لیکچر دینے جا رہے ہیں، وہ عنوان ہے، وہ موضوع ہے، وہ اصطلاح ہے شعری اصطلاحات۔ ہم جب ایک شعر کہتے ہیں یا ایک شعر سنتے ہیں تو شعر سے متعلقہ وابستہ جو مصطلح الفاظ ہوتے ہیں، جو اصطلاحیں ہوتی ہیں، جو اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کو ہم آج اس لیکچر میں سمجھائیں گے، کوشش کریں گے سمجھنے کی بھرپور توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ جی بیٹا، ایک شعری اصطلاح ہے مطلع۔ مطلع اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اس میں ظرف ہے، معنی کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ۔ اور اردو ادب کی اصطلاح میں مطلع سے مراد کسی نظم یا غزل کا وہ پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اردو ادب کی اصطلاح میں کسی نظم یا غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ کسی نظم یا غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ جیسے بہادر شاہ ظفر کا غزل ہے، جماعت نہم میں آخری غزل ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ دیکھیے بیٹا، یہ جو شعر ہے اس غزل کا، یہ پہلا شعر ہے، تو یہ ادب کی اصطلاح میں یہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے۔ دوسرا شعری اصطلاح ہے مقطع۔ یہ بھی اس میں ظرف ہے، یعنی کاٹنے کی جگہ، کاٹنے کی۔ اردو ادب کی اصطلاح میں کسی نظم یا غزل کا آخری وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرتا ہے، اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ کسی نظم یا غزل کا آخری وہ شعر جس پہ شاعر اپنا تخلص ذکر کرتا ہے۔ آگے بس سمجھ، جیسے بہادر شاہ ظفر کا وہی غزل جس کا آخری شعر یہ مقطع ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اب دیکھیے، چونکہ بہادر شاہ ظفر مغل بادشاہوں میں آخری بادشاہ ہے جسے انگریزوں نے برما کے شہر رنگون کے جیل میں ڈالا تھا، وہی پر آپ کی وفات ہوئی تھی، تو آپ کو کوئی یار دلی میں آپ کو دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی۔ اب دیکھیے، یہ اس غزل کا مقطع کہلاتا ہے۔ جی بچوں، اگلا شعری اصطلاح ہے قافیہ۔ قافیہ کا لفظ یہ کفا یا کفو سے نکلا ہے۔ اس کا معنی پیچھے پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا۔ پیچھے پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی یا شعری اصطلاح میں
قافیہ کا معنی ہے کسی نظم، کسی شعر کے دوسرے مصرے کے وہ الفاظ، کسی شعر کے دوسرے مصرے کے وہ الفاظ جو ہم وزن ہم آواز ہو اور ردیف سے پہلے ہو۔ اصطلاحی معنی کسی شعر کے وہ الفاظ جو ہم وزن ہم آواز ہو اور ردیف سے پہلے ہو۔ اسی طرح اگلا شعری اصطلاح ہے ردیف۔ اس کو آپ تعریف سمجھے انشاءاللہ شعری مثال دے کر اور دونوں کو آپ کو سمجھا دیں گے کہ یہ ردیف کیا ہے اور کیا قافیہ کیا ہے شعر میں۔ ردیف کا لفظی معنی ہے، یہ ردف سے نکلا ہے۔ ردف کا معنی ہے گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، پیچھے بیٹھنے والے سواری کو لفظی معنی کیا ہے؟ گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کسی شعر کے دوسرے مصرے کے وہ الفاظ جو ہم وزن ہم آواز اور ہم معنی ہو اور قافیہ کے بعد۔ قافیہ اور ردیف میں فرق یہ ہے کہ قافیہ مصرع میں پہلے آتا ہے، ردیف بعد میں آتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قافیہ شعر میں وہ لفظ ہوتا ہے جو ہم وزن اور ہم آواز ہوتے ہیں لیکن ہم معنی نہیں ہوتا، اور ردیف کے لیے ہم معنی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے تعریف دیکھیے اصطلاحی معنی، کسی شعر کے دوسرے مصرے کے وہ الفاظ جو ہم وزن ہم آواز اور ہم معنی ہو، اور قافیہ کے بعد ہو، قافیہ کے بعد ہو۔ آگے بات سمجھ۔ اب میں ایک شعری مثال دیتا ہوں۔ چودہویں رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا، چودہویں رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ دیکھیے بیٹا چودہویں رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ دیکھیے بیٹا، چودہویں رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ادھر دیکھ، قافیہ کی تعریف کیا کی تھی؟ کسی شعر کے دوسرے مصرے کے وہ الفاظ جو ہم وزن ہم آواز ہو ردیف سے پہلے ہو۔ ادھر دیکھ، چہرہ اور یہ چار، دیکھیے چہرہ چار حرفی لفظ، چرچا یہ بھی چار حرفی لفظ، دونوں کا وزن اور آواز سیم ہے تو یہ قافیہ کہلاتا ہے۔ ردیف کی تعریف کیا کی تھی؟ ردیف کسی شعر کے دوسرے مصرے کے الفاظ ہوتے ہیں جو قافیہ کے بعد ہو اور ہم وزن ہم آواز اور ہم معنی ہو دے۔ تیرا تیرا، یہ بچوں یہ تیرا کا جو لفظ ہے
یہ اس شعر میں ردیف کہلاتا ہے۔ 14ویں رات شبر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ تو یہ مثال اس میں آپ دیکھیے کاف اور ردیف۔ اسی طرح دیگر مثال شعری آ جائے تو آپ نے اس میں یہ اصطلاح کو پہچاننا ہے۔ آگئی بات سمجھا؟ جی بچے، چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اس کا پریکٹس کریں اور تعریفات یاد کریں، اور نظم یا غزل کے کسی بھی حصے میں ان مثالوں کو آپ ڈھونڈے، تلاش کریں، دیکھیے، کسی شعر کا مدہ بھی دیکھیے، کسی شعر کا نظم کا مدہ بھی دیکھیں، اس کا مقطع بھی دیکھیں، اس کا قافیہ بھی آپ دیکھیں، اس کا ردیف بھی آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ 2-3 نظموں غزلوں کا اس طرح دیکھیں گے تو آپ کو بخوبی یاد ہو جائے گی۔ جی والسلام۔